السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 21 مارچ 2025 جمعہ کا دن آ گیا اور یہ ہفتہ بھی اپنے اختتامی مراحل کی طرف۔ حالات دونوں طرف کئی ہیں۔ ایک طرف دیکھ رہا ہوں میں کہ آگے جو حالات جس سمت کی طرف جانے والے، اگلی آئینی ترامیم کیا ہونے والی ہیں، اس پہ گفتگو میں شام کے پروگرام میں کروں گا، جہاں میں آپ کے سامنے سارے حالات اور واقعات رکھوں گا کیا ہونا ہے۔ آج مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے وہ کیا وجہ ہے؟ احمد رانی کے بھائیوں کی بازیابی کی درخواست کی سماعت مقرر کیوں نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو کس جج کے پاس چلی گئی ہے؟ اور لاہور ہائی کورٹ میں پیکا ایکٹ کے حوالے سے جو سماعت ہوئی اس میں بات کریں۔ سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں پیکا کے ایکٹ میں جو ترمیمی ایکٹ ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس میں فریق بنانے کی درخواست رانا محمد عظیم وغیرہ کی طرف سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو فریق بنانے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ جسٹس فاروق حیدر صاحب کے پاس یہ درخواست لگی تھی اور جسٹس فاروق حیدر صاحب نے جو ہے نا اس پہ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ایسوسیٹ پیش ہوئے تھے کورٹ کے اندر اور موقف یہ تھا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی بہت اہم ادارہ بن گیا ہوا ہے، سوشل میڈیا کو اسی نے کنٹرول کرنا ہے، لیکن ایک طرف ایک نئی اتھارٹی بنا دی گئی ہے جو پیکا کے تحت آتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کرتا ہے، اوور رائڈنگ ایفیکٹ کس کا ہے، اور اگر انٹرنیٹ بند کرنا ہے تو کیسے معاملات کو دیکھنا ہے۔ یہ معاملہ تو ویسے کورٹ کے اندر رکھے تھے، لیکن اب لارجر بینچ کی سماعت جو عید کے بعد چلی گئی ہے، جو ٹویٹر بین کرنے کے حوالے سے تھا، اس درخواست پہ بہرحال جسٹس فاروق حیدر صاحب نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دوسرا معاملہ تھا کو یاد ہے، نظر بندی کے آرڈرز جو ہیں اس کا سیکشن 3 جو ہے اس پہ عمل درآمد روکا ہوا ہے اور حکومت سیاسی انجینئرنگ کرتی رہی ہے۔ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں، پورا ریکارڈ یہاں ہے۔ اس حوالے سے کوئی جکی چھپی چیز ایسی موجود نہیں ہے۔ 2022 کے اندر 10,000 کے قریب ڈیٹینشن آرڈر جاری ہوئے تھے، پھر 2013 کے اندر تفصیلات جتنی ڈیٹینشن آرڈر کی وہ ساری نکالی گئیں۔ جسٹس امجد رفیق صاحب لاہور میں نہیں ہیں، تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے ایک درخواست دائر کی کہ جناب اس کی جلدی سماعت مقرر کی جائے۔ اب چونکہ یہ کیس سارا جو ہے جسٹس امجد رفیق صاحب سن رہے تھے، جسٹس فاروق حیدر صاحب نے یہ فائل بھجوا دی ہے کہ جسٹس امجد رفیق صاحب کے پاس لگائی جائے، وہی سنیں اس درخواست کو۔ اب سیاسی طور پر یہ چاہ رہے ہیں، یعنی کیا اتنے دنوں کی اتنے عرصوں کے دوران کیا کوئی معاملات ایسے آئے؟ وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو روکنا ہے، اس کے لیے دروازے ہرڈل کریٹ کرنے ہیں، اور وہ سارے معاملات اس طرح چل رہے ہیں۔ اب وہ ہرڈل کو برقرار کیسے رکھنا ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ وہ بھی یعنی صرف تصویر کا ایک رخ نہیں ہے، تصویر کے کئی رخ ایسے ہیں کہ جو نظر آ رہے ہیں۔ اب ایک جج کے پاس جب مارکنگ ہوگی اسے کیس واپس لیا نہیں جا سکتا، یہ بات بھی بڑا، اس پہ لا بڑا کلیئر ہے، بڑی میں نے تیاری کی ہوئی ہے آلریڈی۔ لیکن آج حکومت پنجاب جو ہے نا وہ ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، یہ خوف ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے جو چاہ رہی تھی کہ یہ والا معاملہ جو ہے وہ ادھر نہ سنا جائے۔ اور حالانکہ میرٹ کی بات ہے یار، بڑے، اور جسٹس امجد رفیق صاحب نے بڑی اس کی ہیئرنگ کی ہیں، بہت اس کی ہیئرنگ کی ہیں، اور اس ہیئرنگ کے بعد بہت کچھ مواد سامنے آیا۔ اب بدنیتی سامنے آ گئی، ریکارڈ کے اوپر ایک ایک چیز ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ درخواست جو ہے وہ اپنا جلدی سماعت کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس بھجوا دیا ہے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، کہ جو کہ امجد رفیق صاحب سن رہے تھے، اب ہو سکتا ہے کہ یہاں باقاعدہ مارکنگ کے حوالے سے دیکھا جائے، جو کوئی بھی ہوگی ہم دیکھیں گے اس سارے معاملے کو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے، اکاؤنٹ سے 49 ارب روپے نکلے ہیں، اکاؤنٹس کو مجمد کر دیا گیا۔ دیکھیں مولانا طارق جمیل سے 100 اختلاف صحیح، صرف جب اس نے عمران خان صاحب کی شرافت پہ، دیانت پہ جب بات کی ہے تو اس طرف آپ ہمارے مذہبی رہنماؤں کو اس طرح ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں، یہ ان کے گلے پڑنے والی چیز ہے۔ اور حکومت کو یہ سوچنا ہوگا جیسے مولانا طارق جمیل جیسے آدمی کو نہیں چھیڑنا چاہیے، بہت بڑی عوام ان کے پیچھے ہے، اور اگر اس طرح آپ چھیڑیں گے تو کل تو پھر بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ بہت بڑا NGO چلا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور کس انکوائری، کس الزام کے تحت گئی، ان کے خلاف شکایت کس نے کی اور کیوں کی، اور گراؤنڈز کیا تھی، کس ادارے نے انکوائری کی، اب تحقیقات کس مرحلے پر ہیں۔ پہلے انکوائریاں حالیہ بیانات کے بعد شروع ہوئی، اور بیگم کلثوم کا جنازہ پڑھانے کے بعد انکوائری شروع نہیں کی، کیوں اس وقت کیوں نہیں کی گئی، اور الزام لگایا کہ معاملہ مزید گمبھیر بنا دیا گیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے
کہ مولانا صاحب نے حالات کے برعکس عمران خان کی حمایت کیوں کی، یہ یاد ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آتا نا۔ اگر پیسہ غیر قانونی ہے تو یہ بات پہلے بھی پتہ ہوگی۔ سمجھ آئیے کہ معاملہ ہے کیا۔ مولانا طارق جمیل اصولوں پہ کھڑے ہیں اور اصولوں پہ کھڑے رہیں گے، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ جناب معاملات جو ہے نا اسی سمت کی طرف جائیں اور اسی طرح سے دیکھا جائے ان سارے معاملات کو۔ امریکہ میں مقیم صحافی جو ہیں احمد نورانی کہ 2 بھائیوں کی بازیابی کی درخواست جسٹس امین منہاس کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ رجسٹرار آفس نے اعتراضات کے ساتھ درخواست سماعت کے لیے مقرر کی ہے۔ ان کی والدہ امینہ بشیر نے لاپتہ بیٹوں کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے، اور سیکٹری دفاع، سیکٹری داخلہ، آئی جی اور SHO تھانہ اور 9 کو جو ہے نا درخواست میں فریق بنایا گیا ہے۔ ٹرائبونل اب تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور ان ٹرائبونل کے تشکیل کے بعد قائم مقام چیف جسٹس کے پاس مداخلت کا کوئی اختیار نہیں۔ ٹرائبونل 9 فروری 2024 اس وقت کے چیف جسٹس کی جانب سے نامزدہ ججز پر مشتمل ہے۔ ٹرائبونل چیئرمین اور ممبرز کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہونے کے باعث اس کی تشکیل نو کی بھی ضرورت نہیں۔ وفاقی حکومت اور صدر کے پاس ٹرائبونل کی تشکیل نو کا اختیار نہیں تاوقتے کہ کوئی اسامی خالی نہ ہو۔ ٹرائبونل کی موجودگی میں قائم مقام ججز کو نئے ججز کی ٹرائبونل کا ممبر نامزد کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ ٹرائبونل ممبرز کو ہائی کورٹ کے ججز کی طرح نہ ایسے ہٹایا جا سکتا ہے، نہ دائرہ اختیار سے محروم کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پر ترامیم کرتے ہوئے، قانون بناتے ہوئے یہاں دیر ہے، یہاں حکومت وقت جو مرضی کرے، سیاہ کرے سفید کرے، ان کی مرضی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ توہین مذہب الزامات تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کی درخواست میں بڑا اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ عدالت نے مفاد عامہ کے پیش نظر جو ہے نا کارروائی براہ راست دکھانے کی ہدایت کر دی، جیسے سردار اعجاز اسحاق خان کے بعد بات ہو رہی ہے۔ اور IT حکام فوری طور پر عدالت کے باہر لوگوں کو آگاہ کریں، انتظامات مکمل کریں، اور کمرہ عدالت کے باہر لوگوں کو آگاہ کریں، جو پھر بھی یہ کارروائی دیکھنا چاہتا ہے وہ آن لائن دیکھ سکیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان بڑی بات ہے، آئین اور قانون کے مطابق یہ دیکھیں جج کا کام یہی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا اور اس کے مطابق چیزوں کو لے کر چلنا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ہے طریقہ کار جس کے مطابق آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور حکومت نے متنازع پیکا ترامیم کے تحت فرحان ملک کو گرفتار کرنے کے لیے اب مخالفین اور صحافیوں کو واضح طور پر دھمکی لگائی ہے۔ پیکا ترامیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرنے والی ہائی کورٹ حتمی فیصلوں تک ترامیم پر عمل درآمد روکا نہیں ہے، مزید پیچیدگیاں پیدا کر رہی ہیں۔ اور FIA کی جانب سے پیکا میں نئی ترامیم کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ کراچی کی عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور بھی کر لیا۔ عالمی صحافتی تنظیمیں پاکستان کو دنیا بھر میں صحافت کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دے چکی ہیں، شمار کر چکی ہیں، اور یہاں حالیہ برسوں میں صحافیوں کو ہراساں کرنے کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں۔ رپورٹر اور وداؤٹ بارڈر کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 152واں نمبر ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ پوزیشن ہے ساری یہاں پر۔ منیف فاروق نے اسٹیبلشمنٹ کی آواز میں یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ عمران خان کو مزید کیسوں میں سزائیں ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو قومی مجرم سمجھتی ہے۔ جو بات وہ کہہ رہے ہیں، عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ہے، وہ جیل کے اندر ہے اور جیل کے اندر ہی رہیں گے۔ ابھی تو GHQ اور جناح ہاؤس حملہ کیس کا فیصلہ آنا ہے، اس میں بھی عمران خان کو سزا ہوگی، کیونکہ نظام عدل میں جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ اب یہ جڑیں مضبوط کر لی ہیں یا نظام عدل کمپرومائز ہو گیا، کیا کہیں گے ہم اس وقت؟ ہم تو اور کوئی بات ایسی کر نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھیے گا یہ حالات کیا ہیں۔ اور اس وقت ہماری حکومت اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کے بعد مافیا کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اور بخوشی یہ کام کر رہی ہے، کیونکہ اسے وہ اپنے کام بتانے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سولر پلیٹس ملک میں لائی گئیں تو انہوں نے دیکھا اپنے قریبی لوگوں کے حوالے سے منگوائیں، پھر اس میں سے کمیشن علیحدہ سے کمایا، اور بات بڑی زبردست ہے۔ آج کل چینی کا مسئلہ زبان زد عام ہے، ذخیرہ اندوزی کے بعد مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے، اور اسحاق ڈار نے کہا کہ 164 روپے کی ملے گی، یہ چینی پہلے سے بھی زیادہ مہنگی ہوگی۔ 130 روپے کلو برآمد کی اجازت ملی اور قیمت 175 پر پہنچ کر کمیٹی بنا لی اور 165 روپے فکس کر دی۔ اب یہ کیا کسی کو بیوقوف سمجھتے ہیں
اسحاق ڈار نے اگر کمیٹی بنا کر تحقیق نہ کروائی تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. اگر کمیشن بنایا گیا تو کچھ عجیب نہیں ہے خود ہی بینیفیشری نہ ہو. اب چینی مافیا عوام سے 100 ارب روپے کا 100 ارب روپیہ ہٹا چکا ہے اور اخبار کے کارٹون نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیا ہے. یہ ہے وہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے میں رکھتا رہتا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.